اچھا یہاں پہ میں دو پوائنٹس ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جو 2 حملہ آور تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے. پروسیکیوشن نے وہ شواہد ادھر ادھر کر دیے, اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ شواہد وہ موجود تھے, فورنزک کے پاس موجود تھے, اور ان کو بری کرنا میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا جرم جو ہے یہ پنجاب پولیس اور ان کی انویسٹیگیشن برانچ کے اوپر بہت بڑا کالا دھبا ہے. وہ ویڈیو موجود ہے, وہ بندہ موجود ہے, سارے شواہد ہیں, وہ فورنزک آپ کے پاس موجود ہے, وہ آپ کے پاس بلٹس موجود ہیں, پھر بھی ان کو بری کرنا یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری تھی اور وہ انہوں نے رفع دفع کی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. اس چیز کو ہم نے اپیل میں جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے. اور آخری پوائنٹ میری طرف سے, پھر اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہے, پنجاب ڈیفیمیشن بل ریجیکٹ ہم لوگ کرتے ہیں. کل پنجاب بار میں بھی میں نے بات کی تھی اور ہم واضح طور پہ کہتے ہیں وہ آپ میڈیا ساتھیوں کے اوپر آپ کے لبوں پہ آپ کی زبان پہ تالا لگانے کے مترادف ہے. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ دیکھیں جو بنیادی بات ہے, جس طرح عمر ایوب خان نے کہا کہ رؤوف حسن صاحب کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. کوئی سوال آپ کا جی؟ ایک مینج کیا آپ کو حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم حملہ آوروں کو جان تک پہنچائیں گے؟ کیا آپ کا ٹرسٹ ہے؟ عمر صاحب ٹکا خان ثانی صاحب سب سے بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں وزیر قانون یا یہ کہتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایف آئی آر میں انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیوں کی ہے, اس کو کور ایف آئی آر. دیکھیں ہم لوگ جس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں. طریقہ کار ہوتا ہے ایک کیس خراب کرنے کا. بنیادی چیز فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں جو چیز دائر ہوتی ہے, کیس آگے پروسیکیوٹر اس کو لے کے جاتا ہے, اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہ بنیاد ہوتا ہے. جب وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مطلب آلے کے ساتھ وار کیا گیا, او بھائی وہ وار کیوں کیا گیا؟ ٹریک کر رہے تھے, ٹریس کر رہے تھے ایک شخص کو. ان کا رؤوف حسن صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں, کبھی زندگی میں ملاقات نہیں, کوئی کسی قسم کا تنازع نہیں. ایک ٹارگٹ کیا گیا, ٹریس کیا گیا, اور اس کے بعد ایک اسیسینیشن قاتلانہ حملہ کیا گیا. لہٰذا یہ زمرے میں آتا ہے ٹیررزم کے. ٹیررزم کے زمرے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ ہم ساروں پہ اے ٹی اے کے پرچے ہوئے ہیں. ہم پہ تو یہ ایک دم کر لیتے ہیں, ہمیں ضمنیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, ہمیں پورے ملک میں ڈال دیتے ہیں, پر جہاں پہ حقیقی طور پہ آیا ہے وہاں پہ کیوں نہیں ڈالا؟ یہ جو وزیر قانون کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے, اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم تو پی ٹی آئی کے رپورٹرز جو ہیں جو کہ آپ کے ساتھ تعلق ہے, اس کی وجہ سے ہمیں بڑی تشویش تھی اور اس واقعے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. اور یقیناً شاید آپ کے سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ حملہ کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ ہم ذاتی یہ کمنٹ ہے میرا کہ ریسٹ ہونا چاہیے تھا, ریسٹ کر لیتے بعد میں آ جاتے بات کرنے کے لیے. تو عمر ایوب صاحب کی کوئی آپ کو پیغام تو نہیں ہے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو کہ آپ اگر سخت رویہ یا سخت الفاظ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ موقف اپنائیں گے تو ایسا ہی ہوگا؟ اس کے ساتھ یہ تصویری سوال بھی ایک کہ آج آپ کی ملاقات بھی عمران صاحب سے, لوگ صاحب کافی دیر دیر بات کرنے کے لیے خاموش کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, آپ تحریک میں یہ جان وہ ڈالنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ دیگر مرکزی قائدین ہیں وہ اس طرح کے فیصلہ کروائے جا رہے ہیں, ان سے کس طرح سے؟ دیکھیں جی دو چیزیں میں آپ کو بات کرتا ہوں. سراجی صاحب نے بات کی, آپ نے بات کی, دو چیزیں آپ یاد رکھیں. یہاں پہ جو سب کے سب ساتھی ہیں نا, یہ پرانی تحریک انصاف یا پرانی پارٹی نہیں رہی ہے, یہ فولاد کی بنی ہوئی پارٹی ہے. ہم سارے لوگوں نے مارے کھائی ہیں اور بڑا ظلم ہم نے سہا ہے. ہم لوگ ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. تو جو بھی کوئی شخص ہو, معلوم ہو نامعلوم ہو, زمینی مخلوق کے اوپر مخلوق ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم ایک چیز پہ قائم ہے, جس چیز کو آپ جس چیز کو شکست نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے نظریہ.
وہ یہاں پہ جو نظریہ دل میں ہوتا ہے, جو کنوکشن ہوتی ہے, وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جب کہا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم نے تو خوف کے بہت پہلے توڑے ہوئے ہیں. ہم نے وہ کفن سار پہ باندھ کے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں. ہم لوگ کسی سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جتنے آپ کے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, کون کس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے, کس کے اوپر ظلم نہیں ہوا, کس کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہوا. کیا ہم پیچھے ہٹے ہیں؟ نہیں, اور نہ ہی ہٹنے والے ہیں. ایک چیز گارنٹیڈ ہے زندگی میں, ایک چیز جس کی گارنٹی ہے وہ ہے ہم سب نے موت کو چکھنا ہے. کسی نے پہلے آنا ہے, کسی نے پہلے جانا ہے, اور یہ چیز ہمارا ایمان کا حصہ ہے, وہ ہم لوگ نہیں ڈرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور باقی جی میسیجز ہم لوگ کسی کا نہیں سنتے ہوتے, نہ ہم نے کوئی پرواہ ہے. ہم لوگ اپنے مشن پہ قائم ہیں, اور وہ مشن ہے حقیقی آزادی, آئین اور قانون کی پاسداری. صاحب یہاں پہ آپ کا یہ ابھی چیف جسٹس ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو, ان کو یہ انیشیٹو لینا پڑے گا. لا قانونیت جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کے ایک سینئر موسٹ لیڈر کو, ایک بے گناہ لیڈر کو, آپ کے پریس کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا روزانہ تعلق ہوتا ہے, یہ اکیلے گاڑی چلاتے ہیں, ان کے پاس کوئی چھری بھی نہیں ہوتی گاڑی میں, ایک بلیڈ نہیں ہوتا, ان پہ یہ چیز ہو سکتی ہے, تو پاکستان میں اور بالخصوص اسلام آباد میں دارالخلافے میں کوئی شخص مرد یا خاتون محفوظ نہیں ہے. ان کو یہ انیشیٹو خود لے کے اور سب سے پہلے اس کو اختتام تک پہنچائیں. سوری آواز نہیں آئی آپ کی. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں, کیا کوئی سیکورٹی پلان انٹرنل ہوگا؟ دوسرا, کیا اتنے اہم کیس کے بعد شامل کسی آئی ٹی یا ڈی اے جی یا کسی اعلیٰ عہدیدار نے آپ سے رابطہ کیا, ملاقات کی کوشش کی ہے؟ سر ہماری سیکیورٹی جو الاؤڈ تھی وہ وڈرا. ہاں, یہاں پہ مجھے خالد خورشید صاحب بتا رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی الاؤڈ تھی وہ بھی وڈرا کر لی گئی ہے ان سے. اچھا, دوسری اہم چیز مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ کہیں پہ جاتے ہیں, جن علاقوں میں جاتے ہیں, کورٹ ہیئرنگز کے لیے جاتے ہیں, کون سی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ ہمارا بھروسہ اپنے رب پہ ہے, اور ہم لوگ سارے کے سارے ایسے آپریٹ کر رہے ہیں, اور وہ سیکیورٹی جو یہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہے. میں آپ کو اسی جگہ پہ میں نے آپ کو یہاں پہ آپ کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ گجرات میں آپ کے جی این این کے اور باقی رپورٹرز تھے, 4 رپورٹرز پہ جو تشدد ہوا, تو ڈی پی او نے جو ایس پی انویسٹیگیشن تھا, اس نے کہا تھا کہ جی, میں نے جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, نشاندہی کی, اس نے کہا جی یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. پنجاب پولیس کی وردی میں اس نے واضح طور پہ کہا کہ جی ہم لوگ جانتے نہیں ہیں, یہاں پہ تو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز گھوم رہی ہیں, انٹیلیجنس کے لوگ پنجاب پولیس کی وردی میں ہیں, تو کس پہ آپ بھروسہ کریں گے؟ مخالفت کی بات کی ہے, کل جو واقعہ ہوا اس کے بعد بھی کیا مخالفت کا کوئی راستہ بچتا ہے؟ کل کے میں مفاہمت کی بات کرتا ہوں ان دا کانٹیکسٹ آف کہ جی اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے, لیکن ہم اپنے اصولوں کو کبھی نہیں چھوڑا. نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ ہم اپنی اصولوں کو درگزر کریں گے. اس واقعے کے بعد تو مفاہمت کا سوچنا بھی فور دا ٹائم بینگ جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک ٹریوسٹی ہو گیا. آئی تھنک بہت غلط کام ہو گیا. جی فہیم بھائی, ایک منٹ بچے, ایک منٹ. جی فہیم بھائی, یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ باقی وہ خواجہ صاحب تھے یا ان کا گروپ کسی نے ڈالا ہوا تھا؟ اب ہزاروں کیمرے لگے ہوئے سیف سٹی اسلام آباد کے 24 گھنٹے ہو گئے, ابھی تک ان کی نشان نہیں ہوا. میں شاید آپ کو پتہ نہیں, میرا پہلا جاب ان لائف واز ملٹری, تو میں بھی ٹریننگ سے گزرا ہوں. جو جب وہ گریپل کیا تو وہ بالکل وہ ایسے جسم نہیں تھے جن میں کہ جو ویل ٹرینڈ باڈیز, ٹاٹ مسلس. تو لازمی بات ہے کہ وہ
خواجہ سرا نہیں تھے، اور خواجہ سرا کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ڈس اون کر دیا ان کو، ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی. دے ور ویری ویل ٹرینڈ پیپل، ویری ویل ٹرینڈ پیپل. ایک منٹ، ایک جی پلیز، ایک منٹ اس کا لیں. یا سر میرے سامنے اگر وہ علائے جائیں آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ میں تو موجود ہے، دوسری بات سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، میرے سامنے بھی اگر آئیں تو میرے ذہن میں ابھی تک ان کے خاکے جو ہیں وہ محفوظ ہیں. جی یا سر بھائی. تھریٹن، دھمکی دے رہے تھے، مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے، یہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، وہ مار دیں گے آپ، مار دیں گے. میں نے کہا یہ لوگ ایسے ہی ہیں، مطلب شاید بھیک مانگ رہے ہیں، نہیں دیا کسی نے، کوئی یو نو لائک دے آر. انہوں نے توڑا، باقاعدہ نکلز مارے، انہوں نے شیشہ توڑنے کی کوشش کی. بھٹ صاحب جی کل ریسکیو کیا ایک سے آپ پہ ریپیٹ. میں نے آئی ٹوک اٹ ویری لائٹلی، آئی بی ویری آنیسٹ وتھ یو. میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے، ہو گیا، ایک آڈ بیہیویئر ہے، کچھ لوگ کر دیتے ہیں، بعض دفعہ گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ جاتی کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو کہ لگاتار نہیں، ایک دن کے بریک کے بعد. یہی مسئلہ یہ کون پہنچاتا ہے؟ یہ سوال میرا آپ سے.